آج کل کا زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دے رکھی ہیں، علامات قیامت کی۔ علامات قیامت، بہت ساری علامتیں تو گزر چکی، ہو چکی، اور درمیانی درجے کی علامتیں اب قریب الختم ہیں۔ آخری علامتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب شروع ہونے والی ہیں بڑی علامتیں، امام مہدی کا ظہور اور دجال کا ظہور۔ جو خبریں دے رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علامتیں جو دے رکھی تھی وہ آ رہی ہیں۔ فرمایا تھا کہ فسق و فجور پھیل جائے گا، فحاشی اور عریانی کا دور دورہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے۔ بیماریاں ایسی آئیں گی جو کبھی نہ دیکھی تھی، نہ سنی تھی، نہ باپ دادا نے کبھی دیکھی تھی، نہ سنی تھی۔ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، آ رہی ہیں، بہت عرصے سے آ رہی تھی، اور اب تو اتنی تیزی سے یہ آ گئی ہے بیماری کورونا، یہ یاد دلا رہی ہے قرب قیامت کا۔ موت یہ یاد دلا رہی، موت کو یاد دلا رہی ہے۔ اس واسطے ان حالات میں جبکہ قیامت کا قرب ہے، اموات کی کثرت ہے، موت تو سب کو آنی ہے، تیاری اس موت کی کرنی ضروری ہے۔ تیار تو رہے آدمی۔ کتنی بے شمار موتیں ہو رہی ہیں، پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اور اچانک قصہ ہوتا ہے اور آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، زیادہ تر معمر لوگوں پر واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس واسطے تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ زندگی کی تیاریاں تو عمر بھر کرتے رہے ہیں، اب موت کی تیاریاں بھی کر رکھے، دونوں کام کرنے ہیں۔ زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے، موت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ زندگی کا سامان بھی کرنا ہے، موت کا سامان بھی کرنا ہے۔ موت کے سامان میں قرآن کریم نے اس وقت جو ان آیات میں توجہ دلائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں، گھر کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو، اولاد کو، اور اپنے زیر کفالت گھر میں جو کچھ آپ لوگ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، ان کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح بچاؤ گے؟ توبہ، ان سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو۔ چنانچہ آگے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو۔ تیاری کیا ہے موت کی؟ پکی توبہ کر لو۔ یا اللہ، جو گناہ ہو گئے ہیں، بہت گناہ ہوئے ہیں، بے شمار گناہ ہو گئے ہیں ہم سے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے، کبھی کبھی ہوئے تھے، یاد بھی نہیں رہے، مگر اللہ کو یاد ہیں، ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، سارا محفوظ ہے، سارا کردار محفوظ ہے۔ قرب قیامت، جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، سارا منظر دکھا دیا جائے گا ہر ایک کو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کسی برا کام ذرا سا بھی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جب وہ دیکھے گا، ماں باپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اولاد بھی دیکھ رہی ہوگی، رسوائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس وقت رسوائی سے۔ آسان کیا راستہ کیا ہے؟ آسان بہت کر دیا ہے میرے رب نے۔ ہمارے رب میں، جو ہمارے رب ہے، رحمان و رحیم ہے، ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، ہمارے گناہوں سے بھی باخبر ہے، معافی کا بھی راستہ آسان کر رکھا ہے کہ توبہ کر لو۔ توبہ کر لو گے، معاف ہو جائیں گے، سارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے،
اگر کوئی 70 سال کا کافر تھا وہ توبہ کر لے کفر سے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے اور ایمان لاتا ہوں، اسلام کو قبول کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اپنے کفر سے، سارے گناہ کفر بھی معاف، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور گناہ تو پھر ہیں ہی۔ تو راستہ کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اس کا ایک سب سے پہلا راستہ یہ کہ توبہ کر لو۔ یہ آسان ہے، توبہ کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ توبہ کر سکتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے۔ وہ کیا؟ گناہ پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، یا اللہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ کچھ گناہ یاد آئیں گے ان پر بھی شرمندہ ہو جائیں، کچھ گناہ یاد نہیں آئیں گے ان کا بھی کہہ دیں اللہ سے کہ اللہ اور بھی میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، آپ کو تو خبر ہے، معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کرنے کا مطلب کیا کہ میں نے چھوڑ دیا، اب آئندہ نہیں کروں گا، شرمندہ ہو گیا ہوں، اب آئندہ کے لیے عہد کر لیا اس بات کا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب آپ یہ عزم کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، توبہ اسی وقت معاف ہو جائے گی، قبول ہو جاتی ہے۔